صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو التواب الرحیم. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کے ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جیسا کہ ہم لوگوں کے درمیان توبہ اور استغفار کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، اور توبہ کے معنی ہم لوگوں کے لیے واضح ہوئے کہ توبہ یعنی پلٹنا، رجوع کرنا. تابہ یتوبو سے جو توبہ لفظ ہے اس کے معنی ہے پلٹنے کے. لیکن جب یہی توبہ اور یہی تابہ یتوبو جب خدا بند عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یعنی توبہ قبول کرنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، معذرت خواہی کو قبول کرنے والا. اسی لیے قرآن میں تقریباً 11 مرتبہ خدا بند عالم کے لیے تواب استعمال ہوا ہے، اور ہم عام طور سے دعاؤں میں بھی خدا بند عالم کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اب جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ جس میں، اور یہ مشہور آیت ہے، عام طور سے ہم اس آیت کو سنتے رہتے ہیں، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. خدا فرما رہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو، اے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر گناہ کے ذریعے سے ظلم کیا ہے. اور یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ ظلم ہے، وہ خدا کی نظر میں اپنے آپ پر زیادتی کرنا ہے. اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر تم ظلم کر رہے ہو. اور یہ خدا ایک پیغام دے رہا ہے کہ گناہ سے خداوند عالم کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، خداوند عالم کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، بلکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو گویا وہ خود کا نقصان کر رہا ہے. اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے. اسی لیے بہت ساری جگہوں پر آئے گا آیتوں میں کہ تم گناہ کے ذریعے اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہو. تو کہیں پر نفسوں پر ظلم کا قرآن میں استعمال ہوا ہے اور کہیں پر اپنے نفسوں پر زیادتی، جیسا یہاں پر ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو. خدا کی رحمت تمہارے گناہوں سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمہارے تمام ہر طریقے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی خدا تمہاری توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور وہ بہت مہربان خدا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت کے ترجمے دیکھیں کتنی امید خداوند عالم اپنے بندوں میں جگا رہا ہے. کیوں خداوند عالم اتنی امید اپنے بندوں کو دے رہا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے سب سے پہلے گنہگاروں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا سے نا امید کر دیتا ہے. اور جب انسان خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے پھر وہ ہر طریقے کے گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا، وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا. اسی لیے جب کہ خداوند عالم نے اس سے جب کہا کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگو اپنی عبادتوں کے بدلے میں، چونکہ وہ خدا سے نا امید ہو چکا تھا، وہ چاہتا تو خدا سے اپنے اس گناہ کی توبہ مانگتا، مغفرت مانگتا، لیکن چونکہ خدا سے وہ نا امید ہو چکا تھا اس لیے اب اکڑ میں آ گیا اور تکبر میں آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ کیوں خداوند عالم کے مقابل میں آیا؟ وہ کیونکہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا. اور سب سے بڑا جو شیطان ہمارے ساتھ جو سازشیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ جو گیم کھیلتا ہے، وہ سب سے پہلے گنہگاروں کو خدا سے نا امید کر دیتا ہے. اور جب وہ انسان کے جو خدا سے نا امید ہو جائے وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی. کیونکہ جو انسان خدا سے نا امید ہو جائے پھر وہ ہر طریقے کے گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے.
اور خدا اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا. خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہاں پر صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر اکرم کے سامنے وحشی، کون وحشی؟ کہ جس نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا اور جناب حمزہ کا کلیجہ ہندا کے سامنے پیش کیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہ والی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس وقت وحشی پیغمبر اکرم کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً معاف ہو سکتا ہے اگر تم دل سے خداوند عالم سے توبہ مانگو اور اس کے بارگاہ میں پشیمان ہو. اس نے توبہ مانگی، پیغمبر اکرم نے معاف کر دیا اور کہا کہ یقیناً خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے مت آنا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں پر اس واقعے سے. ایک تو پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. یقیناً خداوند عالم نے اس جیسے ظالم شخص کو، اس جیسے قاتل شخص کو معاف کر دیا، جناب حمزہ کے قاتل کو. لیکن جذبات اور پیغمبر اکرم کی بھی جو جذبات تھے اس کی بھی قدر ہوئی. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے تمہیں معاف کر دیا لیکن میرے سامنے مت آنا. یہ پیغمبر اکرم کا کہنا بھی ضروری تھا. یا اسی طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ایسی یہ گفتگو چلتی ہے کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد کے بارے میں تذکرہ نکلتا ہے. اور مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں جو واقعات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ نکلتا ہے. تو وہ شخص لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے حضرت علی کو پریشان کیا ہے، جن لوگوں نے حضرت علی کی بات کو نہیں سنا ہے یا جو حضرت علی کے مقابل میں آئے تھے ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو. جب یہ امام رضا نے جب یہ سنا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کہو. قل، امام نے آیت کی تلاوت فرمائی کہ قل الا من تاب و اصلح، ہر ایک کے اوپر لعنت میں مت بھیجو. کہو اس طریقے سے کہ جن لوگوں نے بعد میں جو توبہ کر لی اور اپنے نفسوں کی اصلاح کر لی، اپنے کاموں پر جو شرمندہ ہو گئے، ان کے اوپر لعنت مت ہو، لعنت نہ ہو. یعنی ہر ایک کے اوپر لعنت، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی ان کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے. ہم بہت سارے ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہیں کہ عام طور سے ہم ہر ایک کے اوپر لعنت بھیج دیتے ہیں. نہیں، یقیناً کیا پتا کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے مرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور خداوند عالم نے اسے معاف کیا ہو. لہٰذا تو لعنت کے بھی اپنے درجات اور طریقے ہیں. ہر ایک کے اوپر ایسے لعنت نہیں بھیجی جا سکتی جیسا کہ اس روایت میں ہمارے لیے واضح ہوتا ہے. تو ان دونوں روایتوں سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ خداوند عالم آمادہ ہے ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو، جميعا کا ورڈ آ رہا ہے، ذنوب کا بھی ورڈ آ رہا ہے. ذنوب یعنی ہر طریقے کے گناہ کو خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم تاکید کر رہا ہے اپنے اس آیت میں. خداوند عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہر طریقے کے گناہ کو، جميعا تمام گناہوں کو خدا معاف کر دے گا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ خدا تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سب سے پہلے جو انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہ رہا ہے اسے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیونکہ انسان جب گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے تو شیطان دھیرے دھیرے اس کے دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں، اب میں شاید معافی کے قابل نہیں ہوں، اب شاید خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. نہیں، خدا یقیناً معاف کرے گا، خدا یقیناً ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اور پھر یہاں پر ایک دوسرا سبق بھی ہے اس آیت میں کہ کہیں انسان کے اندر جرأت نہ پیدا ہو جائے اس بات سے کہ جب خدا معاف کر ہی رہا ہے تو چلو میں اپنے پہلے گناہ کر لوں، اس کے بعد پھر خدا تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی ہے، میں آ کر بعد میں خدا سے معافی مانگ لوں گا اور توبہ کر لوں گا. ہرگز نہیں، یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس وسوسے کے ساتھ شیطان گناہ بھی کرواتا ہے کہ ہاں خدا تو ہے ہی معاف کرنے کے لیے، تم آج گناہ کر لو، کل جا کر معافی مانگنا.
آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جاؤ اور قبروں پر نام پڑھ کر دیکھو اور قبرستان میں جا کر دیکھو کتنے ایسے جوان ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی امید میں کہ کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل کی امید میں گناہ کرتے رہے اور انہیں کل کی توفیق بھی نہیں ملی۔ لہٰذا عزیزو، میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہی 2 جملے اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور خدا کی رحمت کے بھروسے، خدا کی مغفرت کے بھروسے خدا کی بارگاہ میں گناہ بھی نہیں کرنا ہے۔ انسان کو جسارت بھی نہیں لانا ہے، انسان کو اپنے آپ کو اس طریقے سے جرأت بھی نہیں لانا ہے کہ ہاں جب خدا معاف کر رہا ہے تو چلو میں گناہ کر لوں گا، اس کے بعد خدا سے معافی مانگ لوں گا۔ دونوں چیزیں، نہ خدا سے نا امید نہیں ہونا ہے، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے جرأت نہیں ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں گستاخ نہیں ہونا ہے، یا اپنے اندر یہ جرأت نہیں پیدا کرنا ہے کہ چلو خدا معاف کرنے والا ہے تو یہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اپنی باتوں کو یہی تمام کرتے ہوئے خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں تیری رحمت سے نا امید نہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔